حضرت علی اکبر کہا کرتے تھے بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، کیونکہ ایک قربانی میدان مینا میں ہوئی تھی اور دوسری قربانی آج کربلا میں ہو رہی ہے۔ وہ میدان مینا میں وہ شہزادے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے شہزادے تھے، تو ہم میدان کربلا میں ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے ہیں۔ حضرت علی اکبر کہا کرتے تھے بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ حضرت علی اکبر اپنے باپ کی گود میں ہیں اور آقا حسین جب اپنے شہزادے کو اپنے گود میں لیے ہیں نا اور کہا کرتے تھے بیٹے اپنے دانت کے نیچے زبان کو دبا لو تاکہ تمہارے زبان سے اف نہ ہونے پائے۔ علی اکبر کہتے تھے بابا جان آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ نیزہ نکالیے بابا جان یہ نیزہ بہت تکلیف دے رہا ہے، جو یہ نیزہ کلیجے میں آ کر لگا ہے نا بہت تکلیف دے رہا، بابا آپ اسے نکالیے۔ حضرت امام حسین جب اس تیر کو نکالنا چاہے نا آقا امام حسین اپنے شہزادے کو نیچے لٹا دیتے ہیں، ایک ہاتھ سے نیزے کو چڑھ کر پکڑتے ہیں، دوسرے ہاتھ سے نیزہ سنبھالتے ہیں اور جیسے نکالنا چاہتے ہیں کہتے ہیں بیٹا صبر کا دامن مت چھوڑنا۔ علی اکبر کہتے ہیں بابا آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت امام حسین نیزہ نکالتے ہیں کیا دیکھتے ہیں اتنا نیزہ نکل کر نہیں آیا تھا بلکہ نیزے کے ساتھ ساتھ علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل کر چلا آیا، لیکن علی اکبر روئے نہ تھے، علی اکبر مسکرا رہے ہیں اور کہا کرتے تھے بابا جب آپ خیمے سے چلے تھے یہ آپ کے ظلم یہ آپ کے بال کالے تھے، یہ اچانک یہ اتفاق سے آپ کے بال کیوں کالے ہوئے آپ کے بال کیوں سفید ہو چکے ہیں؟ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے شہزادے اگر میرے جگہ پر تم ہوتے اور تیرے جگہ پر میں ہوتا تو شہزادے تیرے بال بھی سفید تیرے بال بھی کالے نہ ہوتے بلکہ میری طرح تیرے بھی بال سفید ہو جایا کرتے۔ اور جب آقا حسین اپنے شہزادے کو نا کلیجہ نکل کر ہاتھ میں چلائے گا اللہ اکبر باپ ہوتا ہے بھائی جب اس کا حضرت آقا امام حسین کے سر کے بال پورا سفید ہو چکے داڑیاں سفید ہو چکی اللہ اکبر خون کے فوہارے بہنے لگے۔ آقا حضرت علی اکبر کے تمام بدن زخم سے چور پڑے تھے اور حضرت علی اکبر کے تمام بدن جب زخم سے چور پڑے تھے نا تو امام حسین نے کہا تھا شہزادے صبر کا دامن مت چھوڑنا، جہاں تک قرآن تجھے یاد ہو وہاں تک قرآن تو پڑھنا اور جہاں تک تمہاری سانس بند ہو جائے کہ وہاں سے تمہارا بابا قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ اور حضرت علی اکبر کہا کرتے تھے بابا آپ صبح سے لے کر شام تک شام سے لے کر صبح تک آپ کی نمازیں کتنے لاشیں بھاگ مارے جاتے رکھنے تک لے کر اور آپ کی قبر چھو چکی ہے، میں 18 سال کا مجھے آپ کے اعتبار سے قاضی سے میں تک لے کر جائیں گے۔ حضرت امام حسین فرماتے ہیں میرے شہزادے اپنے شہزادے کو قاضی پر رکھتے ہیں۔ آقا حضرت علی اکبر اور آقا علی اکبر عبد الرحمن پڑھنا شروع کر دیا اور قرآن پڑھتے جا رہے ہیں اور وقت سے چور پڑے ہیں، ان کا فوہارا بہ رہا ہے، بدن ڈھیلی پڑ گئی، مٹھیاں بند کی کھل گئی، آنکھ پورے کے بند ہو گئے اور خون بھر بہ رہا ہے، تمام بدن ڈھیلی ہوتی چلی جا رہی ہے، آواز دھیمی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ جب حضرت علی اکبر کے زبان حال خاموش ہو گئے حضرت امام حسین جانتے تھے میرا شہزادہ اب شہید ہو گیا، اب میرا شہزادہ بچا نہیں بلکہ اپنے نانا جان کے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پیتے پیتے سو گیا ہے۔ حضرت امام حسین جب علی اکبر کی زبان حال خاموش ہو گئی حضرت امام حسین قاری ہونے کا حق ادا کیا کرتے تھے، قرآن کے قاری ہونے کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ جہاں سے علی اکبر نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا تھا وہاں سے آقا امام حسین قرآن پڑھتے پڑھتے خیمے تک چلے گئے۔ اسی لیے کہتے ہیں اے قول خدا قول محمد اے فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے کا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ آقا حسین سوچئے تیر پر حضرت علی اکبر کو چھا لیا گیا لیکن قرآن پڑھنا انہوں نے چھوڑا۔ آج ہم لوگوں کے گھر پر ذرا سا میت پڑ جائے قرآن کیا معلوم کون سی چیزیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اتفاق سے نا ایک امام صاحب کو دعوت دیا گیا، امام صاحب آئے اور اس کے شہزادے
जो मुक्तदी थे उनके घर में चंद पैसे बिखरे पड़े थे, और इमाम साहब जब ये मुक्तदी चला गया घर में खाना लाने के लिए, इमाम साहब उस पैसों को उठा कर रख दिए। और जब इमाम साहब खाना खाकर घर से चले गए ना, तो उनका बेटा अपने बाप से कहने लगा, वालिद मोहतरम इस घर में आया कौन था? तो कहने लगे गांव के इमाम साहब आए थे दावत में, हमने उनको दावत के जाकर रुखसत कर दिया। तो आप उनसे जाकर पूछो हमारे पैसे गुम हो चुके हैं, हमारे पैसे गुम हो चुके हैं, बहुत पैसे हमने रखा था। तो ये कहने लगे कि नहीं, हम इमाम साहब को चोर नहीं बनाएंगे, इमाम साहब से एकदम बिल्कुल पूछने के लिए नहीं जाएंगे। फिर 1 साल के बाद फिर इसने इमाम साहब को दावत दिया, और फिर ये शहजादा भी था उनका और उनके वालिद भी थे, बाप बेटे दोनों मौजूद थे। और जब बाप चला गया घर में खाना लाने के लिए, ये शहजादा कहने लगा, उनका बेटा कहने लगा, अरे इमाम साहब आप पहले भी आए थे हमारे दरवाजे पर खाना खाने के लिए, मैंने जितने पैसे यहाँ रखे थे आप उसके बारे में जानते हैं, रोना सुना था। इमाम साहब के आंख में आंसू आना शुरू हो गया और रोना शुरू कर दिए, और जैसे उनका बाप खाना लेकर पलटा, क्या देखा था इमाम साहब के आंख में आंसू है, और कहने लगे कहता है तो मेरा बेटा इमाम साहब से पूछ लिया। इमाम साहब शर्मिंदा होकर रोना शुरू कर दिया। आका यही इमाम साहब कहते हैं, मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि तुम्हारा पैसा मैं चुराया हूँ, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि 1 साल बीत चुके हैं, मैंने तमाम पैसे को उठाकर तुम्हारे अलमारी में जुस्तान का कुरान के साथ जुस्तान मैंने लपेट कर रख दिया था, आज तक तो मैंने नहीं पाया। बरसों बीत चुके हैं, साल बीत चुका है, लेकिन तुम्हारे घर में कुरान खोलने की तौफीक नहीं हुई, जिससे तुमने कुरान ने खोला और जिससे तुमने पैसा पैदा किया। और हज़रत आका इमाम हुसैन हज़रत अली अकबर आपने फरमाया कितनी कुर्बानियां दी दीन के लिए, कितनी कुर्बानियां दी, कितनी कुर्बानियां दी। आज फिर भी लोग यार उसको बर्बाद करते हैं, खुदा रवैये में नहीं। इमाम साहब बयान कर रहे थे कि लोग शरबत का बयान करते हैं, शबीर का बयान करते हैं, खिचड़ी का बयान करते हैं, भाई करते हैं तो उसमें अमल भी करते हैं, उसके एहसास होता है तभी मिजाज और आदमी आता है, वरना ये मिजाज से तो बताया हम। इसी एतबार से इसी मिजाज से कराया जाता है कि हम लोग उस दौर में थे